اور تشبیہی فضا سے بھی کام لیتے ہیں. یعنی یہ شعراء اپنے اسلوب اور اپنے طرز بیاں پر خصوصی توجہ صرف کرتے ہیں اور خاصی محنت و ریاضت کرتے ہیں، اور ہمارے خیال میں ادب میں داخل ہونے والے ہر نئے فرد کو یہ محنت، یہ ریاضت کرنی چاہیے، چاہے وہ ادب کے کسی بھی شعبے میں قدم رکھیں. اس گفتگو کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی جانب. بزم شاعری میں ہمارے آج جو مہمان ہیں ان کا بنیادی حوالہ شاعری ہے. آپ شاعری پر تاثراتی مضامین بھی لکھتے ہیں. آپ کی شاعری میں کلاسیکی روایت کا گہرا شعور بھی ہے اور جدید حسیت سے آگہی بھی. آپ کی شاعری آپ کے روز و شب، آپ کے خواب و خیال، آپ کی فکر اور آپ کا جو ذوق سخن ہے اس کی بڑی گہری چھاپ آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. غزل ان کے ہاں پورے رچاؤ کے ساتھ جلوہ گر ہوتی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ شاعری اپنے خالق کی مستقبل آفرینی کی گواہ بھی ہے. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں نئی نسل کے معروف شاعر بزم شاعری میں آج ہمارے مہمان ڈاکٹر قمر رضوی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بزم شاعری. بہت شکریہ. پہلا سوال ہم آپ سے یہی کریں گے جو آج ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی، اور یہ گفتگو ہم یوں کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے پروگرام کے آخر میں ذکر بھی کریں گے اس بات کا کہ کئی لوگوں نے بڑی محبت سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس پروگرام سے بہت نئی باتیں ان کو معلوم بھی ہو جاتی ہیں. بالکل، میں خود کھو گیا تھا آپ کی گفتگو میں. بہت شکریہ. اور لوگ سیکھ بھی رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ نئی نسل کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم کچھ آپ سے بات کریں اس بارے میں کہ جو ہمارا ایک ادبی ورثہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑا حصہ ہماری غزل کا ہے، پھر ہماری نظم کا ہے. اچھا، ایک بڑا حوالہ رسائی ادب کا بھی ہے. جی بالکل. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. تو یہ جو علامت، تشبیہ، استعارے جو ابھی ہم نے کہا کہ مغربی اور فرانسیسی شاعری سے ہمارے ہاں آئے، آپ اس سلسلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور نئے شعراء تک یہ سلسلہ کس حد تک دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوری روایت، ایک پورا ورثہ موجود ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بخشا ہے اور جس سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور جو ہمارے لیے منارہ نور ہے اور جس کی روشنی میں ہم اپنی شاعری کو آگے بڑھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے مطالعے کے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اردو کی جو تاریخ ہے وہ بڑی مختصر سی ہے، لیکن اس مختصر سی تاریخ میں ہمیں اتنے بڑے لوگ مل گئے جنہوں نے خیالات کو انتہا تک پہنچا دیا. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، تشبیہات اور تلمیحات اور استعارات، ان کا بہترین استعمال کیا گیا اور خیال کی جتنی بھی جودت تھی وہ اس کا مظاہرہ کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو نئی نسل ہے اور جو نوجوان شعراء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قدماء کا مطالعہ کریں، اچھی طرح مطالعہ کریں، تفصیل سے مطالعہ کریں، کیونکہ پھر یہ ان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے. شاعری کی جو حس ہے وہ پھر خون کے اندر پرویٹ کرتی ہے، اور آپ صحیح شعر اور غلط شعر اور اچھا شعر اور برا شعر، اس کی صحیح پہچان ہوتی ہے. عروض کے لیے پھر آپ کو باقاعدہ عروض کی کتابیں کنسلٹ کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہ پڑے جتنا آپ کو یہ کتابیں سکھاتی ہیں. قافیہ کیا ہے، تاحال یہ نظر آ رہا ہے نئے لکھنے والوں میں؟ کسی حد تک کچھ ہیں لکھنے والے، اور ان سے میں بڑا متاثر بھی ہوں. بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں اور کیسے انہوں نے اتنے اچھا ڈکشن اور اتنا اچھا حوالے ان کے پاس موجود ہیں، صحیح تختی بھی کر لیتے ہیں، اور بڑی مجھے حیرت کی اس میں بات نظر آتی ہے. ذوق ہے، کوششیں بھی ہیں، محنت اس تعداد میں نہیں ہے جس تعداد میں ہمارے بزرگ چاہتے ہیں شاید، اور وہ اپنے دور کو جب دیکھتے ہیں تو وہ نوسٹالجیا اپنے ایک دور کا ہوتا ہے، تو شاید جب نوسٹالجیا میں جاتے ہیں تو وہ ہماری نسل ان کو مایوس کرتی ہے. لیکن ہے، اچھی تعداد موجود ہے، اور میں تو بہت پر امید ہوں. بہت خوب. اسی امید کے ساتھ کہ مزید صورتحال بہتر ہوگی لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ وقفے کے بعد ہم سنیں گے ڈاکٹر قمر رضوی سے ان کا کلام. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بزم شاعری میں. اور اس سے پہلے کہ ہم آج اپنے مہمان جو نئی نسل کے معروف شاعر ہیں ڈاکٹر قمر رضوی، ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنا کلام آپ تک اور ہم تک پہنچائیں، کیوں نہ ہم یاد کرتے چلیں
اپنے اس خوبصورت شاعر کو جسے ہم اور آپ فراق گورکھپوری کے نام سے جانتے ہیں. فراق گورکھپوری اردو ادب کا ایک زندہ نام. فراق گورکھپوری جو صاحب اسلوب شاعر تھے، جنہوں نے رباعیات اور تاثراتی تنقید میں بھی اپنے ادبی تخلیقی کمالات دکھائے. ایک دلچسپ بات ان کے حوالے سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ غالب کے بعد ان کی بھی بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی ہمارے ادب کا حصہ ہے. فراق گورکھپوری یقیناً ایک بہت سنجیدہ لکھنے والے تھے. ادب ان کے لیے کوئی وقتی مشغلہ یا شہرت کا راستہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ادب کو، اپنی تخلیق کو ایک تہذیبی سرگرمی سمجھا اور بڑی سنجیدگی سے ہمیشہ اس میں مصروف عمل رہے. اور آج فراق صاحب کو یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج فراق گورکھپوری صاحب کی برسی ہے. کل ہم نے بات کی ناصر کاظمی کی، آج بات کی ہم نے فراق گورکھپوری کی. تو لگتا یوں ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا جمال احسانی صاحب نے کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. ہم اور آپ یوں ہی فسانہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن نئے چراغ بھی جلتے چلے جاتے ہیں. فراق صاحب کے 2-3 شعر بس آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ پھر ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کو آج سننا چاہیں گے جو آج ہمارے مہمان ہیں. تو فراق گورکھپوری صاحب کہتے ہیں کہ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو کے رہ گئی ہے. ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر بھی. کسی کی بزم طرب میں حیات بٹتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی. واپس آتے ہیں اپنے بزم شاعری میں اور ڈاکٹر قمر رضوی سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا کچھ کلام عطا کریں. بہت شکریہ. میں پہلے کیونکہ ربیع اول کا مہینہ ہے جی تو ایک نعت کے چند اشعار پہلے نظر کرتا ہوں کہ ہر ایک حرف تیرا شامل نصاب ہوا، ہر ایک حرف تیرا شامل نصاب ہوا، زبان سے نکلا تو آیت بنا کتاب ہوا. سبحان اللہ. ہر ایک حرف تیرا شامل نصاب ہوا، زبان سے نکلا تو آیت بنا کتاب ہوا. ادھر پہ کون تھا قوسین کے ادھر تھا کون، واہ. ادھر پہ کون تھا قوسین کے ادھر تھا کون، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا اضطراب ہوا. ادھر پہ کون تھا قوسین کے ادھر تھا کون، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا اضطراب ہوا. اور مثال سورہ کوثر نبی کی آل بھی ہے، مثال سورہ کوثر نبی کی آل بھی ہے. جواب کس سے بنا ہے کہاں جواب ہوا. مثال سورہ کوثر نبی کی آل بھی ہے، جواب کس سے بنا ہے کہاں جواب ہوا. اور قمر جو آل نبی سے عداوتیں رکھے، قبر جو آل نبی سے عداوتیں رکھے، ثنا نبی کی کرے بھی تو کیا ثواب ہوا. کیا کہنا. سبحان اللہ. رب